ہم کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہیں. ہمیں جو ہے وہ یہ بھی اپنے آپ میں ہمت اور جرأت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم یہ کہنے کی جرأت کریں اور آپ لوگ یہ سننے کا حوصلہ پیدا کریں کہ جس ادارے کا ہم نام نہیں لے رہے اور آپ بھی اس ادارے کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں, اور میں تو بار بار گھما پھرا کے اسی ادارے کی طرف جا رہا ہوں, آج سے نہیں کئی سال سے جا رہا ہوں کہ بھائی سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے تم نے کیا ہے. لیکن اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ غیر جانبداری سے تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو پارٹیاں حکومت میں ہیں, صرف وہ پارٹیاں اس وقت پاکستان کے مسائل کی ذمہ دار نہیں ہیں, ان سے پہلے جو پارٹی تھی وہ بھی ذمہ دار تھی, اور اس پارٹی کو بھی چاہیے تھا کہ جب وہ پارٹی حکومت میں آئی تو وہ بھی اس ادارے پر ڈپینڈنٹ نہ بنتی, اس ادارے کا جو ڈی جی ISI تھا اس کے لیے آرمی چیف سے لڑائی نہ کرتی, عوام پر بھروسہ کرتی. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر حکومت کمزور ہے تو مجھے بتائیں کیا اپوزیشن آپ کو مضبوط نظر آ رہی ہے؟ وہ 2000-3000 بندے نکالتے ہیں اور ان کے 10,000 بندے جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں, وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو کسی جلسے جلوس میں نہیں گئے ہوتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کمزور ہیں, اس لیے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ اس ادارے کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس ادارے کو خوش کرتی ہے, عوام کے مفادات کا خیال نہیں کرتی. تو یہ غلطیاں ہیں, ان غلطیوں سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سبق سیکھنا چاہیے. اور جو پارٹیاں آج حکومت میں ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جناب ہم نے فلاں پارٹی کے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا ہے اور لوگ سڑکوں پہ نہیں آ پا رہے اور ہم جیت رہے ہیں, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, اللہ کرے کہ یہ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول تواتر کے ساتھ ہوتا رہے, 3 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال کے بعد میں اور بخاری جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جو آج لوگ حکومت میں ہیں یہ اندر کیوں ہیں, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ان کو باہر آنا چاہیے. اور جو اس وقت اندر ہے اس کو ہم برا بلا کہہ رہے ہوں گے کہ یار تم نے ان کو اندر کیوں کیا ہوا. یہ جو خاتون ہے پیچھے ہاتھ اوپر کیے ہوئے. السلام علیکم, مومنہ طارق فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. میں میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹ سے آرمی چیف کی مدت میں ایکسٹینشن ہوئی ہے جس میں 5 سال کے لیے ہوں گے. کیوں یہ پولیٹیکل پارٹیز یا جو حکومت میں اسمبلی کی مدت 3 سال یا 2 سال کر دیں تاکہ ہم عوام کو بھی اس بات کا پتہ ہو اور ہمارے لیے آسانی ہو کہ بھئی 1 سال رہ گیا بس سبھی لوگ چلے جائیں گے. کہ جس قسم کی سچویشن اس میں ملک میں بنی ہوئی ہے, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی یا اس کی بھی ایکسٹینشن شاید آگے ہو جائے. سو کیوں نہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی یہ ایکسٹینشن جو اسمبلی کی یا سینٹ کی ایکسٹینشن ہے مطلب جو اس کی مدت ہے اس کو 3 سال کرتے ہیں, آخر مطلب آرمی چیف کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی, ججز کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی, سو ایسا کیوں نہیں وہ لوگ کرتے ہیں؟ اچھا, آپ کا سوال تو آپ کا بالکل درست ہے, لیکن تھوڑا سا میں اس کو ٹیکنیکلی کریکٹ کر دیتا ہوں. آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملی, پہلے ان کی مدت ملازمت 3 سال تھی, اب 5 سال کر دی گئی ہے. تو اس کا جو عام طور پہ جو ایک لوگ انالیسس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان کی جو حکومت تھی, موجودہ حکومت, اس کا یہ خیال ہے کہ امریکہ میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور جب وہاں تبدیلی آئے گی تو پاکستان پہ بڑا پریشر آئے گا. تو پاکستان پہ پریشر آ گیا تو پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ تو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کو آرمی چیف بنایا ہوا ہے. تو آرمی چیف کے کندھے پہ چڑھ کے جو لوگ حکومت میں آتے ہیں تو ان کو جب کوئی مستقبل میں تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بجائے انہوں نے کہا چلو آرمی چیف کو 2 سال اور دے دو تاکہ مقابلہ جو ہے میں نہ کروں, آرمی چیف ہی کرے. تو یہ آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے بھلا نہیں کیا بلکہ وہ آرمی چیف کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن جو آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی مدت میں کمی کی جا سکتی ہے, تو یہ ایک پرپوزل ہے. وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ کی مدت 5 سال کی بجائے 4 سال ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انہوں نے کر لی ہے اور اچھی تجویز ہے. میں آپ کی تجویز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی مدت 4 سال ہونی چاہیے. لیکن پارلیمنٹ کی مدت 4 سال اس صورت میں ہونی چاہیے کہ اگر پارلیمنٹ کو الیکٹ کرنے کے لیے جو الیکشن ہے وہ فیئر اینڈ فری ہوگا. اگر الیکشن جو ہے وہ فراڈ ہوگا
تو پھر پارلیمنٹ کی مدت آپ 4 سال کر دیں، 3 سال کر دیں، 6 مہینے کر دیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آواز آ رہی؟ اچھا جی، میرا کوشچن نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. جیسے ہم بہت سارے پولیٹیکل باتوں پر بات کرتے ہیں، لیکن ہم میں اپنی جنریشن میں سے اور اپنی فیملی میں سے واحد ہوں جس نے چوز کیا کہ ٹو لیو ان پاکستان. آئی ایم دا اونلی ون فرام مائی فیملی لیونگ. لیکن اب مجھے اپنے بچوں کے لیے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی جیسے انٹالرنس پر ہم بات نہیں کرتے، رسپیکٹ آف اوپینین پر ہم بات نہیں کرتے، تو انٹالرنس تو اب اتنی زیادہ ہے کہ ایک کوئی چھوٹی سی بات کرتا ہے تو دوسرا اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتا ہے یا اس کو گولی مار دیتا ہے. اب میرے بچے جب باہر نکلتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ باہر چلے جائیں، کیونکہ اگر یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کے منہ سے کچھ ایسا نکلے کہ یہ ٹارگیٹ ہو جائیں. مجلس کا مطلب ہے کہ عوام کی بڑی اکثریت آپ سے اتفاق کرتی ہے، لیکن یہ ٹالرنس پتہ کیسے پیدا ہوگی؟ ٹالرنس اس وقت پیدا ہوگی کہ جب ہم اپنے آپ میں اتنی جرت پیدا کریں کہ ہم ایک دوسرے کو غلطی کرنے پر ایک دوسرے کو آئی ایم سوری کہنا سیکھیں. ہمیں ابھی تک آئی ایم سوری کہنا ہی نہیں آیا. ہم غلطی کرتے ہیں اور پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں، اور آپ کا کلیگ یا آپ کا دوست یا آپ کا چھوٹا بہن بھائی وہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس نے مجھے سوری نہیں کیا، پھر وہ بھی نہیں سوری کرتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب تک ہم سوری کرنا نہیں نا سیکھیں گے، یہ ایک بیسک ایٹیکیٹس میں شامل ہے کہ آپ غلطی کریں تو اس کو تسلیم کریں اور ایک دوسرے کو سوری کہیں. جب یہ پہلا اسٹیپ ہے، ہم ایک دوسرے کو سوری کہنا سیکھیں گے تو ہمیں خود بخود ٹالرنس آئے گی. ابھی تو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہی ایک دوسرے کو سوری نہیں کہتے، وہ تو ان کو ایک دوسرے کو اندر ہی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو چلیں ہم آپ ایک دوسرے کو سوری کہنا سیکھ دیں تو شاید ہمارے لیڈر ہم سے کچھ سیکھ لیں.